أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 سے ہو رہا ہے. ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں، لیکن پچھلے دنوں جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی. تو میرا یہ شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آگے آنے والی نسلیں عام طور پر صحبت کے بغیر یہ چیزیں پڑھیں گی، سیکھیں گی، تو ان کے لیے جس قدر صحیح ہو سکے ہم اس قدر کام کر سکتے ہیں، اور ابھی کے لوگ بھی پڑھ سکیں اور آئندہ کے آنے والے لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں. اس میں اگر یہ نہیں رہے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے آج میں سبق کو دوبارہ پڑھا رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ ہمارے مضمون نمبر 9 کا تتمہ ہے. آیت نمبر 135 میں جو پیچھے مضمون گزرا تھا انصاف کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو آخری نصیحت ہے، حکمران ہو یا ماتحت ہو، وہ انصاف کی پاسداری کرے، حق کی گواہی دے، اگرچہ وہ گواہی اپنی ذات کے، اپنے والدین یا کسی کے بھی خلاف ہو تو ان کے خلاف گواہی دے اگر گواہی دینا ضروری ہو یا اس کا موقع ہو. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء، بنو قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ٹھیک ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے یعنی انصاف کے لیے گواہی دینے والے، دونوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. قسط اور قوامین، قوام کا مطلب ہے قائم رہنا، مضبوط رہنا، ٹھیک ہے، مضبوط رہنا، ڈٹ کے رہنا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے. بنے رہو، مضبوط رہو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی قائم رہو انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، کونوا قوامین. چلے جی، اس کا ترجمہ اس طریقے سے، کونوا قوامین، انصاف کرنے والے بنو، بالقسط، کونوا قوامین، انصاف کرنے والے، کونوا بنو، قوام مضبوطی کے ساتھ، بالقسط انصاف کرنے والے، ٹھیک ہے. اب ہم نے 2 لفظ توڑے اور پھر تیسرے لفظ کو جوڑ کے ترجمہ کیا. بالقسط شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، ٹھیک ہے جی. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا بنو، بالقسط، انصاف، قوامین قائم کرنے والے. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، ولو علی، اب وہ گواہی، علی خلاف، آئے، انفسکم تمہاری اپنی ذات کے، اب الوالدین تمہارے والدین کے خلاف آئے، والاقربین تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف آئے، ٹھیک ہے جی. ان یکن غنیا، اگرچہ وہ غریب ہوں، غنی ہوں، امیر ہوں، او فقیرن یا فقیر ہوں، فاللہ اولا بہما، دیکھو تم گواہی دے کے ان کے خلاف جاؤ گے تو یہ نہ سمجھو کہ ان کا نقصان ہو جائے گا، بلکہ ان کے خیر خواہ، یعنی ان کے خلاف گواہی نہ دو تو ان کی خیر خواہی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں فاللہ اولا بہما، اللہ ان کے زیادہ خیر خواہ. فلا تتبعوا الہوی، اللہ ان کے زیادہ خیر خواہ ہے، یعنی انصاف کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دینے کا حکم ہے. فلا تتبعوا الہوی،
اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. ان تلو اگر تم غلط گواہی دو گے. تلو کا مطلب تروڑ مڑوڑ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مانا ہے اگر تم غلط گواہی دو گے. وَإِن تلو اگر تم تروڑ مڑوڑ کرو گے. او تعرضو یا گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے بہت اچھے سے باخبر ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت اچھی طریقے سے باخبر ہے. میں نے یہاں ایک واقعہ بتایا تھا، حجاج بن یوسف، پتہ نہیں بتایا تھا نہیں بتایا تھا. حجاج بن یوسف نے ایک آدمی تھا، اس کے بیٹے حجاج بن یوسف کے خلاف تھے کہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا. تو اب حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ ان کے جو والد ہیں وہ انتہائی سچے قسم کا آدمی ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولتا ان کا والد. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھئی ان کے والد کو پکڑ کے لاؤ. چنانچہ حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے والد کو، ان تینوں کے والد کو پکڑ کے لائے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھئی آپ ذرا بتائیں کہ آپ کے والد کہاں ہیں، آپ کے بچے کہاں ہیں. تو وہ کہنے لگے جی میرے بچے جو ہیں وہ میرے گھر میں ہیں. تو سچی بات ہے کہ جی سچی بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوتا. چنانچہ بچوں کو گھر میں فوجی بھیجے، اور جب فوجی بھیجے اور ان کے تینوں بیٹوں کو پکڑ کے لے آئے. جب تینوں بیٹوں کو پکڑ کے لائے تو اب سب پریشان کہ اس نے اپنے بیٹوں کے خلاف گواہی دے دی. تو بیٹوں کو جب پکڑ کے لائے تو بیٹوں کو اس پہ لٹایا اور گردن کاٹنے لگے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ رک جاؤ. جی کیا ہے؟ اس لیے کہ اس بندے نے سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، اس کے بیٹوں کو چھوڑ دو. چنانچہ یہ کیا ہے؟ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے. انسان اب اگر باپ اس دن اپنے بیٹوں کی خیر خواہی کرتا اور ان کے خلاف گواہی نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ بچوں اس دن بچ جاتے اور کسی اور دن پکڑے جاتے. جب کسی اور دن پکڑے جاتے تو پھر حجاج بن یوسف نے تو ظاہر بات ہے نہیں چھوڑنا تھا، اس نے ان کو قتل کر دینا تھا. لیکن یہ ہے کہ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا یہاں پہ زیادہ اچھے طریقے سے ثابت آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اب نصیحت یہ ہے اے ایمان والو، آمنو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمنو ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر. کون سی کتاب؟ الذی نزل علی رسولہ جو اس کے رسول پر نازل ہوئی ہے. والکتاب الذی انزل من قبل اور وہ کتابیں جو کہ نازل ہوئی ہیں، جو کہ نازل کی ہیں من قبل قرآن سے پہلے. چنانچہ ہم جو ہیں ہم قرآن مجید پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، ہم تورات پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، ہم زبور پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے صحیفوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کے صحیفوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں. وَمَن یکفر باللہ، چنانچہ جو شخص اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ اس کی کتابوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یا فقد ضل تو وہ بھٹک کر، ضل ضلالا بعیدا وہ بھٹک کر گمراہی میں دور جا پڑا. فقد ضل وہ بھٹک کر، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں جا پڑا. سمجھ؟ فقد ضل وہ بھٹک کر جا پڑا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں. ٹھیک ہے، فقد ضل وہ بھٹک کر جا پڑا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. چنانچہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، دیکھو جی یہاں تک اوپر کی نصیحت مکمل ہو گئی. اوپر کی نصیحت کے مکمل ہونے کے بعد اب یہاں پہ بات چل رہی ہے تین گمراہ کن فرقوں کی. جو تین گمراہ کن فرقے تھے ان کی بات شروع ہو رہی ہے. پہلا فرقہ ہے منافقوں کا.
یہ تین گمراہ کن فرقے اس صورت کے آخر تک جائیں گے۔ اس کو ذرا دیکھیے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اپنے پاس نوٹ کیجیے، آیت نمبر 137، آیت نمبر 137 سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 149 تک جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 150 سے شروع ہوتا ہے فرقہ نمبر 2، ٹھیک ہے، آیت نمبر 170 تک جاتا ہے، اور آیت نمبر 171 سے شروع ہونے کے بعد پھر آگے تک جاتا ہے، دو آیتوں میں نصارہ کا بیان ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک عمومی نصیحت ہے، اور اس کے بعد سورت کا اختتام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تین فرقے یہاں پر ہیں۔ یہاں پہ پہلا جو فرقہ ہے وہ منافقین ہے۔ بھائی آپ اور میں سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ حضرات کو میں یہ خاص طور پہ عرض کروں گا کہ ان آیات پہ دھیان دیں، اس آیت پہ خاص طور پہ توجہ دیں کہ ان کے خصائل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر موجود ہیں، ان لوگوں کی جو خصلتیں ہیں کہ ایسا نہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ تو ہاں بھائی، جن کو آواز کم آ رہی ہے وہ اپنے حساب سے دیکھیں، کیونکہ میرے پاس مائک فل شو ہو رہا ہے، اور میں جب بول رہا ہوں تو میرے مائک کو جو ہے وہ پورا نظر آ رہا ہے۔ جس کے پاس آواز کم ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ لیں، اپنے موبائل میں چیک کریں کہ وہاں مسئلہ نہ ہو، باقی کسی کی طرف سے کوئی ایسی کمپلین مجھے نہیں مل رہی، تقریباً سب کو آواز آ رہی۔ میں یہاں پنکھا بھی بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز صاف ستھری آئے، چاہے گرمی لگے چاہے کچھ ہو، میں اس کا خیال کرتا ہوں کہ آپ کو آواز حد الامکان صحیح آئے، بقیہ جتنا میرے اختیار میں ہے اس حساب سے کر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، مراد اس سے منافقین ہے۔ ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر انہوں نے کفر میں اضافہ کیا، یعنی کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ لیغفر لہم، کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ ان کو راستے پہ لانے والا ہے۔ منافقوں کی جو علامات ہیں ان میں منافقوں کی، بھائی دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں میں کوئی میسج کر رہا ہے تو میں اس وقت پڑھا سکتا ہوں یا میسج دیکھ سکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسے لوگ ہوتے نہیں کہ وہ میسج دیکھتے رہیں، تو بہرحال میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے لحاظ سے کرتا ہوں، بقیہ سبق کے بعد کوئی ایسا مشورہ کسی کو دینا ہو تو وہ دے دیں۔ پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ، قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور فہم دے۔ میری جس قدر وساست ہے اس قدر پوری کوشش کرتا ہوں۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے پہ لانے والا نہیں ہے، یعنی منافقین اس سے مراد ہیں کہ وہ کبھی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی کافر ظاہر کرتے ہیں، کبھی مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کبھی کافر ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے، یعنی کبھی تو ثم ازدادوا کفرا، تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، خاصیت اس کی یہ ہوتی ہے، سمجھ رہے جی، یعنی اس کی یہ خاصیت بن جاتی ہے۔ چنانچہ یاد رکھیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، ثم ازدادوا کفرا، تو وہ اپنے گناہ کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں جرت، اس کے گناہ کی جرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی لت سے بچائے۔ چنانچہ وبشر المنافقین، بشر المنافقین، منافقین کو بشارت دے دو، بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے درد والا عذاب ہے، یہ ان کے اوپر ایک طنز ہے، حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، عذاب کی وعید ہوتی۔ اب یہ منافقین کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، ان کی نشانی ہے، منافقوں کی نشانی۔ دیکھیں منافق کوئی بھی ہو، یعنی بظاہر وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ
اصل میں بظاہر جب مسلمان ہیں اور حقیقت میں وہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو بظاہر تو میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں بظاہر۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نشانیاں ہیں کہ منافق کون ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جن کے دوست کافر ہوتے ہیں۔ الذین، وہ یتخذون الکافرین، جنہوں نے کفار کو اولیاء دوست بنایا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، جنہوں نے مومنوں کو چھوڑ کے کفار کو دوست بنایا ہے وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس نشانی کو ہم نے چیک کرنا ہے، اس نشانی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یبتغون عندهم العزہ، اور کیا یہ لوگ عزت تلاش کرتے ہیں ان کے پاس، انہیں کفار سے عزت افزائی کی امید بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نزدیک، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے تو یہ چیز بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ کفرستان میں رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ کفار کی کثرت ہے، ان لوگوں کو یہ آیات ہضم نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں جی ملا صاحب تو لٹریٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، شاید اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل میں قرآن مجید کے اوپر ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پتا باہر کیا ہوتا ہے، یعنی ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، ہم تو قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ پتا ہے، یہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، عام طور پہ ہمارے پاکستانی اور ہندوستانیوں کا مزاج یہ ہے کہ جو باہر ملک رہنے والے ہیں ان سے بہت ہی زیادہ متاثر رہتے ہیں، ان سے پتہ نہیں انہوں نے کون سی بوٹی کھائی ہوتی ہے کہ وہ انسان سے فرشتوں کی نسل میں چلے جاتے ہیں، تو ان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، آپ کو اپنا پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ملک میں روزی مل جانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانے میں کوئی پراؤڈ فیل کرنا یہ کوئی اتنی اچھی بڑی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ چنانچہ ہم لوگ اور ہم جیسے لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ ہم ان کے دین سے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں، ان کے بات کرنے کے طریقے سے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت واہ واہ مزہ آ گیا، کیا ہوا؟ حضرت میرا بیٹا بڑا جدید ہو گیا۔ ابھی کیا ہوا؟ حضرت میرا بیٹا تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ کہا فکر نہ کرو بیٹا، کچھ عرصے میں کھڑے ہو کے بڑا بھی کرے گا۔ یعنی اس چیز کو ہم عزت سمجھتے، ایبتغون عندهم العزة، ان سے تم عزت افزائی کی امید رکھتے ہو، کفار آپ کی عزت کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان سے کفار سے اپنی عزت افزائی کی امید رکھتے ہیں تو یہ علامت ہے نفاق کی۔ اچھا یاد رکھیے، ایک وضاحت کر دوں کہ عزت افزائی کی امید من حیث الدین ہے، یعنی ایز اے مسلم آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ میری عزت کریں، ایز اے مسلم کبھی بھی وہ آپ کی، ہاں آپ ڈاکٹر ہیں، بطور ڈاکٹر وہ آپ کی عزت کریں، بالکل کریں۔ آپ ایک ٹیچر ہیں تو ٹیچر ہونے کے ناطے وہ آپ کی عزت کریں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک شیخ ہیں، آپ ایک محدث ہیں، آپ ایک مفسر ہیں، آپ ایک سائنٹسٹ ہیں، تو ایز اے سائنٹسٹ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، ایز اے انجینئر وہ آپ کی عزت کریں، ایز اے ڈاکٹر وہ آپ کی عزت کریں، لیکن ایز اے مسلمان وہ آپ کی عزت کریں اس کی آپ امید نہ رکھیں۔ ہاں وہ کرتے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن ایک کوئی بھی سمجھدار انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، لیکن ایز اے مسلم آپ بطور عیسائی ہم کسی کی عزت نہیں کرتے، بطور یہودی ہم کسی کی عزت نہیں کرتے۔ ہاں وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے جان بچائی ہے، میرے بھائی کی جان بچائی ہے، میری بہن کی جان بچائی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، ایز اے ڈاکٹر میں اس کی بہت عزت کروں گا، ایز اے ڈاکٹر وہ کہے گا تو میں اس کے لیے جو کچھ ہو سکا اس کو دوں گا، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں عزت کروں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایز اے عیسائی میں اس کی عزت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایز اے مسلم آپ کسی عیسائی سے عزت مانگو، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ لوگ ان سے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، بے شک عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں میں نے کیوں چھیڑی؟ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے چھیڑی کہ ان معاملات کے اندر ہم اپنا مسلمان ہونا بھول جاتے ہیں،
پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک بڑی ایک مہم چلی تھی کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد مسلمان ہیں. تو یہ ایک بڑی مہم چلی تھی کہ پاکستان اور اسلام کو آپس میں انہوں نے کلیش کروایا تھا. سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا، ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا تھا کہ پاکستانی بنو، مسلمان بعد میں، پہلے سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد اسلام. تو فإن العزت للہ جميعا. تو یہ اس لیے یہ ان چیزوں کا تناظر بہت ضروری ہے. قرآن مجید ان سب چیزوں کو، ان کی حالات کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے جیسا کہ آج کے حالات کے لیے نازل ہو. وقد نزل علیکم فی الکتاب، قد نزل علیکم فی الکتاب. اور بات یہ ہے کہ نزل علیکم فی الکتاب، کتاب میں تمہارے اوپر نازل ہو چکا ہے کہ انا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، ان اذا سمعتم، جب تم سنو، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، کیا سنو؟ یکفر بہا، یہاں پر ایک ان معذوف نکال گیا، این یکفر بہا، ٹھیک ہے، یکفر بہا، تو ان کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ معذوف نکالنا، اور یہ میں سب ان کے لیے جو علماء ہوتے ہیں، جو عالمات بھی پڑھ رہی ہیں، علماء بھی کچھ اس کو سنتے ہیں، کوئی لائیو سنتے ہیں، کوئی بعد میں سنتے ہیں، تو یہ ان ادھر معذوف نکالیں گے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو، کہ یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو. او ہو کتنی خوبصورت بات فرمائی. حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. یخوضوا مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیر، کسی اور بات میں، کسی اور بات میں لگ جائیں. کیوں ان کے پاس سے ہٹ جاؤ؟ بھائی اگر یہ قرآن کے خلاف بات کریں گے میں تو قتل کر دوں گا. نہیں، اب قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لو بھائی، برائے مہربانی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لو. فلا تقولوا، ہٹ جاؤ ان کے پاس سے. یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں تو بلس ان کے پاس آ جاؤ. انکم اذا مثلہم، یہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح کے ہو جاؤ. جس کی صحبت میں رہو گے اس جیسے ہو جاؤ گے. نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو سب کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھنے کو تیار نہیں، آپ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو سب کچھ ہو گیا. چنانچہ دین کی یہ تیسری نشانی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ وہاں سے اٹھتا نہیں، وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے. ان اللہ جمع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے منافقوں کو اور کافروں کو فی جہنم، جہنم کے اندر سب کے سب کو. ٹھیک ہے جی، یہ تین نشانیاں ان کی. اگلی نشانی، منافق جو ہوتے ہیں وہ حالات کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتے ہیں. منافق حالات کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جو حالات آتے ہیں بس اس کے اندر اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ ہم اس کے ساتھ ہیں. الذین یتربصون بکم، منافقین وہ ہیں یتربصون بکم، جو تمہارے ساتھ جو انتظار کرتے ہیں تمہارا. کس بات کا؟ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے فتح آتی ہے تو قالوا، تو کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، سمجھ رہے، لہٰذا ہمارا حصہ بھی تمہارے ساتھ ہے. چنانچہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کا نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کافر فتح پا جائیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، الم نستحفظ علیکم، کیا ہم الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہارے اوپر قابو نہیں پا لیا تھا؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہارے اوپر قابو نہیں پا لیا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، ہم نے تمہارے اوپر قابو نہیں پا لیا تھا، ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا. یعنی جنگ کے اندر کوئی ایسا موقع آتا ہے، اس موقع کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو ہم نے قابو پا لیا تھا، لیکن ہم نے ایسی سازش رچی کہ مسلمانوں نے تمہیں، مسلمان یہاں سے بھاگ گئے، مسلمانوں کو شکست ہوگی. مسلمان تمہارے اوپر قبضہ کرنے والے تھے، ہم نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہم نے تم کو کافروں سے بچا لیا. ٹھیک ہے جی،
یہ دو مطلب ہیں اس بات کے، یعنی یہ ان دو باتوں میں یہ مطلب ہے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ کافرین کے لیے، کفار کو مومنوں پر کبھی غلبہ نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ ولن یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا سبیلا، راستہ، للکافرین، کافرین کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر غلبہ پانے کا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبہ پانے کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے، ولن یجعل اللہ للکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نہیں رکھے گا کوئی راستہ، للکافرین سبیلا، کفار کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھے گا، علی المؤمنین، مومنوں پر غالب آنے کے لیے۔ جنگ احد میں تو کافر جیت گئے، 1857 میں کافر جیت گئے، ہاں جی، اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات پہ، افغانستان میں امریکہ جیت گیا تھا، ٹھیک ہے، عراق کے اندر امریکہ جیت گیا تھا، پاکستان نے بھی عراق کا ساتھ، امریکہ کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ کیا ہے، کئی دفعہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، سمجھ رہے جی؟ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ، اس وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کفار کو غلبہ نہیں دیں گے، یہ نمبر ایک، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ نمبر دو، روح المانی نے لکھا ہے کہ کافروں کو ایسا غلبہ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ وہ مسلمانوں کو صفر کر دیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات۔ دوسری بات کے ساتھ یہ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کفار کو کبھی ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ وہ دلائل میں مسلمانوں سے جیت جائیں، چنانچہ دلائل میں کفار کبھی بھی مسلمانوں سے نہیں جیتتے۔ ایک چوتھی بات ہے کہ کبھی کافر مسلمان کی ولایت نہیں رکھے گا، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، تیسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چوتھا اس میں مسئلے کا ذکر ہے، یہاں پہ ایک مسئلے کا ذکر، وہ مسئلہ یہ ہے، اللہ اکبر، دیکھیں جی، یہ ہے والد، ابو ہے، یہ والد ہے، اور یہ اس کا ایک بیٹا، یہ اس کا ایک بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کا باپ یہ ولی ہے، اس کو ولی کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد ولایت اس کے پاس، یعنی اختیار اس کے مال کا اس کے پاس ہے، یا باپ کے مرنے کے بعد اختیار اولاد کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، اختیار اولاد کے پاس ہے، تو یہ ولایت ہوتی ہے، اس کو عربی میں ولایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا باپ کا ولی ہے اور باپ بیٹے کا ولی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ولی کا مطلب اس کے مال کا ذمہ دار ہے، اس کے معاملات کا، اس کی ساری چیزوں کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا بیٹا، اس کا باپ، بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے، تو بیٹا اپنے باپ کا ولی نہیں ہے، سمجھ رہے جی۔ اور ایسے ہی بیٹا اگر کافر ہے اور باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ مسلمان ہے، تو اب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کا مال نہیں لے سکتا، یعنی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی، یہ ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهَ لِلْكَافِرِينَ، نہیں بنایا اللہ نے کافرین کے لیے کوئی بھی راستہ، علی المؤمنین، مومنین کے اوپر، یعنی نہ ان کو ولایت حاصل ہے، نہ ان کو فتح حاصل ہے، اور نہ ان کو کوئی اور اس طرح کی چیز حاصل ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کی ریکارڈنگ کو دوبارہ نکال کے سن لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، بات بالکل واضح ہے۔ یعنی باپ بیٹے کا ولی نہیں بن سکتا اگر وہ کافر ہے، بیٹا باپ کا ولی نہیں بن سکتا اگر ان میں سے کوئی کافر ہے، یعنی کوئی کافر
کسی مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کوئی مسلمان کسی کافر کا ولی نہیں بن سکتا، اس میں اختلاف ہے، اس کی طرف میں نہیں جا رہا، لیکن یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا۔ ولی مطلب وارث نہیں بن سکتا، ولی مطلب اس کے مال کا نگران نہیں بن سکتا۔ ایک بہت سے ایسے مسائل، مثلا بچی کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اس کی 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے، اب اس کا ولی کون ہے؟ اب اس کا ولی ہے چچا، نگران، ٹھیک ہے۔ ماں نگران نہیں ہوتی، ماں لینا چاہے تو لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے، سب سے پہلے ماں کا حق ہوتا ہے، لیکن ماں کہتی ہے میں نے تو شادی کرنی ہے اور میں نے وہاں جانا ہے، اب لہٰذا میں تو اس کی ولایت نہیں، اس کے کھانے پینے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اس کا چچا اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، میں پورا مسئلہ نہیں بتا رہا، ورنہ والد ہوتا ہے، والد نہ ہو تو پھر اس کا بیٹا یعنی کوئی چچا ہوتا ہے، چچا نہ ہو تو چچا کا بیٹا ہوتا ہے، کزن ہوتا ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، آپ لوگ الجھ جائیں گے اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا۔ تو چچا ولی ہے۔ اب اگر چچا کافر ہے، ٹھیک ہے، چچا کافر ہے تو ولی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ولایت کہتے ہیں، باب الولایہ میں سے ہے۔ بس میں آپ کو ہلکی سی اس کی وہ لپٹ دینا چاہتا تھا کہ آپ کو پتا چل جائے یہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، منافقوں کی 5ویں علامت، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ان المنافقین، بے شک منافق یخادعون اللہ، واللہ کو دھوکہ دیتا ہوں، وهو خادعهم، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خود دھوکے میں ہیں۔ میں نے اس میں ذکر کیا تھا آپ حضرات کے سامنے، مجھے بھی صحیح سے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس کا ایک ترجمہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، وہ خود دھوکے میں ہے، یا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یخادعون اللہ، اللہ منافقین دھوکہ دینے والے اور اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نمبر 1 یہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 یہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، منافق ہمیشہ دھوکے باز ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ پکا امام ہے، چاہے وہ مفتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ جب وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ دے رہا ہے تو اٹس مین کہ وہ منافقوں کی فہرست میں ہے، یا منافقوں کی کوئی خصلت اس شخص کے اندر ہے، سمجھ رہے جی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے سالکین ایسے ہوتے ہیں، اپنے شیخ کے سامنے تو بہت کھڑے اور وہ بنے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اصل بات نہیں بتا رہے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حالات صحیح نہیں بتا رہے، تو دھوکہ ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دھوکہ ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ منافق ہے، لیکن یہ خصلت منافقوں کی ہے، صرف اس طرح کہنے سے وہ منافق نہیں ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دھوکہ دینے والا ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، سمجھ لیں، وہ منافقوں میں سے۔ چنانچہ دھوکہ دینا یہ بہت گندی صفت ہے، یہ منافقوں والی صفت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس بری صفت سے بچائیں، کوشش کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ دیکھیں یہ یہاں تک ہو گیا، میں اس میٹنگ کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں، آپ لوگ دوبارہ آپ جوائن کریں، میں اس کو فنش کرنے کے بعد دوبارہ میٹنگ کو کروں گا، آپ لوگ اس کو جوائن کیجئے، تھوڑا سا سبق لمبا ہے آگے تو اس کو کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ٹھیک ہے جی، یہ 5ویں نشانی ہوگی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستی دکھاتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستی دکھاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی جو میں نے یہاں پہ لکھ دی، وجہ یہ ہے کہ دل میں ان کے ایمان نہیں، جب دل میں ایمان نہیں ہے تو نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ظاہراً یہ مسلمان ہیں تو ظاہری طور پہ یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ نماز کی اہمیت، نماز کی ضرورت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو اس لیے نماز جب پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مومن ہوتے تو اچھی نماز پڑھتے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری اپنی نمازوں کا بہت برا حال ہے۔
جہاں دنیاوی منافع ہوتے ہیں ہم اس چیز کو بڑے دھیان سے کرتے ہیں، جہاں دنیاوی منافع نظر آتے ہیں ہم وہاں اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تم نے انجینئر بننا ہے، بیٹا اس کو صحیح سے پڑھ، بیٹا اس کو دھیان سے پڑھ۔ لیکن جب نماز ایک ایسی بڑی عبادت ہے تو اس کے لیے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یراؤون الناس ریاکاری کرتے ہیں، یراؤون الناس لوگوں کے سامنے دکھلاوا، یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں، الناس لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے جی، ریاکاری یہ ساتویں نشانی۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر اللہ میں بہت کمی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یعنی ذکر اللہ میں بہت کمی کرتے ہیں۔ یہ بھی علامت ایک انسان کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، یہ علامت انسان کے اندر بری چیزیں پیدا کرتی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ نہ ادھر ہیں اور نہ تذبذب کی کیفیت کے شکار ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون برحق ہے۔ چنانچہ ہمارے بے شمار مسلمان ایسے ہیں، خود ہمارے اس ترجمہ پڑھنے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہیں، ہمارے سے مجھ سے رابطے میں رہے، تو ان کو تذبذب ہے، قرآن مجید کا یہ حکم ہمیں تو سمجھ میں نہیں ہے، تذبذب کا شکار، نعوذ باللہ من۔ اپنے ایمان کی تجدید کیجیے جی، بہت ہی خطرناک بات کی آپ نے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر ہیں، یہ 9 چیزیں۔ فلن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، چنانچہ جس کے اندر یہ حالات ہوں گے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کو گمراہ کر دوں گا۔ چنانچہ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے، جس میں یہ 9 نشانی، دیکھیں یہ 9 نشانی اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کفار کے ساتھ دوستی کوئی زبردستی ہے؟ کفار سے عزت افزائی کی امید لگانا یہ کوئی زبردستی نہیں۔ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کی جاب کی مجبوری، دفتر کی مجبوری ہے، وہاں سے اٹھے گا تو مسئلہ ہوگا، اس طرح کا معاملہ ہوگا، علماء کرام نے بتایا اس کے لیے راستہ ہے۔ حالات کے ساتھ بہاؤ یہ کوئی ضروری نہیں، آپ اپنے موقع پہ ڈٹ سکتے ہیں۔ دنیا میں آزادی رائے کا حق ہر ایک کو دیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ڈرپوک ہیں، کسی بھی چیز میں ہمیں ہی سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ ہمیں زبردستی ہے؟ کسی نہیں بھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نماز میں سستی، ریاکاری، جی میٹنگ ہو رہی ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، کیونکہ میٹنگ کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی وہ اہمیت قلب میں ہے نہیں، نماز کی وہ اہمیت دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ہاں البتہ ایسی میٹنگ ہے جس کے اندر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے اندر سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے مسائل ہیں کہ جس کے لیے اٹھنا اس کے لیے بہت ہی ناممکن ہے کہ میٹنگ کا مرکزی آدمی ہے، میٹنگ کو چلانے والا ہے، وہاں پہ علماء نے گنجائش دی ہے۔ شریعت میں علماء نے کیا گنجائش، علماء نے گنجائش بتائی ہے، شریعت نے گنجائش جو دی ہے علماء نے وہ بتائی ہے۔ جیسے جنگ خندق کے موقع پہ آپ علیہ السلام کی 5 نمازیں رہ گئی تھیں، ایسے ہی لیلۃ التعریس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز رہ گئی تھی، تو خیر اس سے آپ لوگوں کو اور ہمیں استدلال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو بڑے علماء کرام نے کیا میں اس کی بات کروں، ٹھیک ہے۔ نماز میں سستی، پھر ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے بننا ٹھننا، دوسروں کو بننا ٹھننا سے مراد میک اپ کرنا نہیں ہوتا، یعنی اپنے اعمال کو ظاہر کرنا۔ ذکر اللہ میں کمی ہے اور تذبذب کی کیفیت، دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے۔ میں اگر یہ بھی کہوں کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو ٹٹولیں، کہ 9 چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ 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 ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن تو کھول کھول کے بتا رہا ہے وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، اب جو یہ 9 چیزیں اختیار کرے چنانچہ اللہ اس کو گمراہ فرما دیں گے۔ چنانچہ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا، تو بھئی سمجھ لو تم کو اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ اور ہمارے چند مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا ان کو ہرگز کوئی راستہ نہیں مل سکتا، میرے خیال میں یہ ترجمہ صحیح ہے، ہرگز ان کو کوئی راستہ، کیونکہ یہ تاکید کے ساتھ تو ہرگز کا ترجمہ، ہرگز فلن تجد لہ سبیلا، تو تمہیں اس کی ہدایت پر آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل سکتا، یہ تمہیں اس کی ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ اب ان منافقین کا انجام، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ ورنہ تم بھی ایسے ہو جاؤ، من دون مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، کافروں کو دوست بنائے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان، تم کیا یہ چاہتے ہو ان تجعلوا کہ تم بنا دو اللہ تعالیٰ کے واسطے سلطان مبینہ،
سلطان و ملک کے کھلی کھلی وجہ تم اللہ کے لیے پیدا کر دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ کرے. دیکھو بھائی، کافروں کو دوست نہ بنائیں، ان کو رازدار نہ بنائیں، ان کی محبت دل میں نہ رکھیں. ہاں، سلام دعا، ان سے ملنا جلنا اور یہ وہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو اپنے دل کے قریب کرنا، انہیں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. ہاں، کھانا کھانا جائز ہے، ایسا نہیں کہ کھانا کھانا ناجائز ہے کافروں کے ساتھ. ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ کھانا پینا کرنا حرام نہیں ہے، ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اگر ان کا ہاتھ جو ہے وہ سالن اس برتن میں لگ رہا ہے تو بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چنانچہ ایسے منافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ جہنم کے سب سے نچلے کنارے میں ہوں گے. یہ جہنم ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اس کا پہلا طبقہ ہے، یہ اس کا دوسرا طبقہ، یہ اس کا تیسرا طبقہ، یہ اس کا چوتھا طبقہ، یہ اس کا پانچواں طبقہ، یہ اس کا چھٹا طبقہ. تو یہاں سے آگ جو جل رہی ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے، آگ کے شعلے یہاں تک آ رہے ہیں، آگ کے شعلے یہاں تک آ رہے ہیں. منافقین یہاں پر ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسلام کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے نقصان پہنچایا. مسلمانوں کو منافقوں نے جتنا نقصان پہنچا اتنا کافروں نے نقصان نہیں پہنچا. میری ایک چھوٹی سی زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا نقصان ہمارے دشمن اتنا نہیں کرتے جتنا اپنا نقصان اپنے جتنا نقصان کر جاتے ہیں. اور منافقین اپنوں میں شامل ہوتے ہیں، غیروں میں شامل نہیں ہوتے. یاد رکھیے، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ہم کسی کے بارے میں کہنا شروع کر دیں، میں کسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں، آپ کسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، دیکھو اس میں دھوکہ دی، یہ تو منافق ہے، یہ تو نماز میں سستی کرتے. یاد رکھیے، یہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ مجھے اپنے اندر جھانکنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر کہ ہم قرآن کی آیات پڑھ کے دوسروں پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی آیات پڑھ کے ہم دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو اس کے اندر ہے، ارے بھائی اپنے اندر دیکھو. اللہ کے اندر ان المنافقین فی جہنم کے نچلے ترین درجے میں، فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہیں، اور ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اللہ، ہاں رعایت کی صورتیں بھی بتائیں، اللہ ہمارے اللہ نے، الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں. اللہ ہمیں بنا دے. واخلصوا دینہم للہ، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں. فاولئک مع المؤمنین، تو یہ تو ایسے مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. دیکھیں لفظ کیسا پیارا استعمال کیا، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہو جائیں گے. بتانا یہ کہ دنیا میں ایمان مومنوں کے ساتھ، دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ان کا وجود ہوگا. میرے کل ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مفتی حسن صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. اف 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 اف. ابھی تک حضرت کے ساتھ جو مسافہ کیا تو اس کی برکات دل میں محسوس کر رہا ہوں. یقین کیجئے وہ کبھی کسی کتاب پڑھنے سے، وہ کسی بیان کے سننے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی. میں ان چیزوں میں رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے. تو جو ان سے ملاقات کر کے، اچھا جن سے پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو انسان کو زیادہ روحانیت محسوس ہوتی ہے، جب عادت ہو جاتی تو ویسی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم روز ملتے ہیں تو ان سے ویسی نہیں ہوتی، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ ان سے چھوٹے ہو گئے، ایسا نہیں. لیکن بزرگان دین سے ملاقات کرنے سے کہ جو برکات ہوتی ہیں وہ قلب کے اندر ایک عجب ہی جلوہ اپناتی ہیں. تو ایسی مومنوں کے ساتھ رہنے سے دل کی ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، وہ زبان سے بتائی نہیں جا سکتی، وہ کتابوں کے ذریعے سے سکھائی نہیں جا سکتی، وہ ٹریننگ سیشن کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. جو ایک مومنوں کے ساتھ بیٹھنے سے چیز حاصل ہو، اور ٹریننگ سیشن ہو رہی، یہ آن لائن چیزوں سے ہم جو زوم سے پڑھ رہے ہیں اس سے یہ چیزیں نہیں ملتی. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ما یفعل اللہ، آخر میں اللہ کیا بات فرمائے اس سپارے کے آخر میں، ما یفعل اللہ. دیکھو بھائی، ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ہے
اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب سے؟ ان شکر تم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو۔ دیکھو دل ہی دل میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کر لیں ہم لوگ۔ اللہ جی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں ایمان دیا۔ اللہ جی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں قرآن دیا۔ اللہ جی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، آپ کا شکر ادا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ شکر تم وآمنتم، یہ تم اگر ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو۔ جی دیکھو شکر کا ادا کرنے کو اپنا شعار بنا لیا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، وکان اللہ شاکرا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان۔ علیما شاکر کو تو قدردان، علیما شاکر کا لفظ، شکر کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو قدردانی ہوگا، اور شکر کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی قدردان ہیں۔ علیما اور اللہ تعالیٰ خوب حالات پہ کا علم رکھنے والے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، چنانچہ اب ذہن میں رکھو کسی کے ساتھ برائی ہوئی تو اب کیا کریں؟ وہ اللہ نے تو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، جب اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو اب کسی کے ساتھ برائی آ رہی ہے وہ کیا کرے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، بس یہ ایک آیت پڑھیں گے جی، آپ گھبرائیں نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ الجہر بالسوء، الجہر کہ تم ظاہر کرو، تم ظاہر کرو، اعلان کرو، بالسوء من القول، بالسوء برائی کا زبان پر لانے سے۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے الجہر اعلان کرنے کو، بالسوء من القول برائی کو زبان پر لایا جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا، جس پر ظلم ہوا اس ظلم کو بتا سکتے ہیں کہ جی وہ شخص اچھا نہیں ہے، وہ شخص اچھا انسان نہیں ہے، لہذا وہاں رشتہ نہ کرو۔ وہاں آپ کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہاں پر بالکل مت جانا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر لوگ برائی کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں مت جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جہاں الا من ظلم، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر بتایا جا سکتا ہے، یعنی کسی کی برائی کو عام کر دینا یہ کسی بھی حالات میں درست نہیں۔ البتہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا تذکرہ لوگوں سے ہو تاکہ تذکرے کی وجہ سے لوگ اس ظلم سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنا سامان گلی میں رکھ لو اور وہیں پہ بیٹھ جاؤ بیوی بچوں کو لے کے۔ وہ باہر نکلے، وہاں نکل کے بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا بھی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تنگ کرتا ہے تم ادھر چلے جاؤ۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، اب لوگوں نے پڑوسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ابھی اس کی برائی ظاہر ہو گئی، اس کو اللہ کے نبی نے جائز قرار دیا۔ پھر پڑوسی کچھ دیر میں آیا، اس نے معافی مانگی، وہ اندر لے کے گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری کوئی بات سننے کا نہیں، اللہ تعالیٰ خوب سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جان رہے ہیں۔ جب کسی کو پریشانی ہوتی ہے نا تو اس کو اتنا ہوتا ہے کہ میری یہ پریشانی بڑے تک پہنچ جائے، میرے بڑے تک میری پریشانی پہنچ جائے، بس میرے لیے یہی تسلی کا سامان ہے، میرے لیے یہی کامیابی کا سامان ہے۔ تو یہ صرف ان کا سن لینا کافی، تو اللہ تسلی دے رہے، دیکھو میں سن بھی رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ یہ ایک آیت کے ساتھ اگلی آیت ملی ہوئی ہے تو اس لیے میں شامل کروں، میں نے کہا تھا ایک ہی آیت ہے تو بہت معذرت، یہ اگلی ان تبدو خیرا، ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی نیک کام، ان تبدو اگر تم اعلانیہ، تبدو ظاہر کو کہتے، ظاہر کرنے کو کہتے، اگر تم اعلانیہ خیرن نیک کام کرو، ٹھیک ہے؟ او تخفوہ، یا خفیہ طور پہ کرو، اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سو، او تعفو عن سو، یا کسی کی برائی کو معاف کرو، او تعفو معاف کرو، عن سو کسی کی برائی کو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ کان عفوا، بہت معاف کرنے والے، قدیرا اگرچہ وہ سزا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بھی سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں، تم بھی سزا دینے پر قدرت رکھ رہے ہو، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں یہ کرنا چاہیے جو اللہ نے کیا وہی تمہیں کرنا چاہیے، کہ وہ معاف بھی کرنے والا ہے، سزا پر بھی قدرت دینے والا، لہٰذا کسی کی برائی ظاہر نہ کرو۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک آخر میں نصیحت کی تھی، منافقوں کے ایک طبقے کے حوالے سے،
بات مکمل ہوئی. اب دوسرا طبقہ یہود کا انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل پڑھیں گے. دیکھیں جی، ہمارا چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. ہمارا آج کل مزاج نہیں رہا علم دین کے حوالے سے، اور نہ ہمیں علم دین سمجھ میں آتا ہے، سیکھا جاتا ہے. اس کی جو بنیادی ایک وجہ میں سمجھتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ ایسی محنتیں کرتے تھے، ایسی کوششیں کرتے تھے، ان کو علم دین سے ایک ایسا گہرا تعلق ہوتا تھا جس کی آج ہمیں ہوا بھی نہیں لگی. اس کی ایک وجہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے سمجھ میں آئی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہمارے جو پہلے اکابرین جو علم دین سیکھا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو پورا اپنے استاد کے نقش قدم پہ چلانے کی کوشش کرتے تھے. جو استاد نے کہہ دیا بس اس کے پیچھے پکے، اس کے پیچھے ٹھکے، اس کے آگے سوچتے نہیں تھے، اس کے آگے کچھ کرتے نہیں تھے. بس جو استاد نے کہہ دیا اس کے مطابق کرتے تھے. یعنی اپنے آپ کو پورا اپنے استاد کے سپورٹ کر دیتے تھے، شیخ کے سپورٹ کر دیتے تھے. پھر ان کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی. ان کو ایسا علم حاصل ہوتا تھا کہ کمال درجے کا. بہت سے واقعات ہیں، وقت زیادہ ہو چکا، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، تو میں اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا. تو دیکھو جی، انہوں نے اپنے آپ کو پورا اپنے بڑوں کے استاد کے حوالے کر دیا. جب انہوں نے پورا اپنے آپ کو حوالے کیا، پھر اللہ نے ان کے لیے علم کے دروازے، لفتحنا علیہم ابواب السماء، اللہ نے ان کے لیے علم کے دروازے ایسے کھلے کہ کھلتے ہی صرف دھاگے کو پکڑ کے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو کیا مرض ہے. دھاگا پکڑتا تھا وہاں سے دوسرا، یہ یہاں سے پکڑتا تھا. کیا ہے کہ اپنے آپ کو نا، اپنی آج اگر استاد کوئی ایسی بات ہمیں کہہ دیتے ہیں جو ہماری عزت نفس پہ زد مار رہی ہے، تو بس ہم آپے سے باہر ہو. استاد کو عقل ہونی چاہیے، استاد کو سمجھ ہونی چاہیے. ارے بھائی، میرے ایک مرتبہ میں کالج سے گیا تھا مدرسے میں، تو میرے ایک استاد جی نے کسی موضوع پر، وہ پٹھان تھے اور مجھے پشتو آتی نہیں تھی، تو ان کی اردو پٹھان پشتو زدہ تھی، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا صحیح یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، تو مجھے بڑا غصہ آیا. مسجد میں بیان تھا، تو میں نے ایک بڑے طالب علم درجہ رابعہ کے، مولانا عابد ان کا نام ہے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جی یہ کیسے ہیں، یہ استاد نے ایسے کیا. تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، شرم نہیں آتی تم؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ استاد جی نے غلط کام کیا. میں اب کیا کروں، استاد جی نے جب غلط کام کیا تو ایسے ہی بولیں گے نا. استاد جی کی اپنی عزت جائے گی، استاد جی کی اپنی قدر جائے گی نا. میرا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کیوں نصیحت کرو، استاد جی کو جا کے بتا. کہنے لگا ارے میاں کبھی استاد کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں، علم سے محروم ہو جاؤ گے. کبھی استاد کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کرنا. تم نئے ہو، تم نئے کالج سے ہے، تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ استاد نے لاجیکلی بات کی ہے تو تم عزت کرو گے. استاد نے لاجیکلی بات کی ہے تو تم ان کی بے عزتی کرو گے. تم کو ان کو کیا پتا، ان کو کیا آتا ہے. کبھی استاد سے بڑا علم کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی استاد سے زیادہ سمجھدار ہونے کا سوچنا بھی نہیں. جب یہ خیال آنے لگے تو سمجھ لینا تم تباہ ہونے والے، تم شیطان کے نرغے میں آ گئے. انہوں نے یہ باتیں اس درد سے کہی تھی کہ میں ہل گیا. میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. چنانچہ مولانا جمیل صاحب اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مولانا جمشید صاحب، تو مولانا جمیل صاحب کا مولانا جمشید صاحب کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا. حاجی صاحب بھی مولانا جمشید صاحب کے ساتھ تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب. تو سب آپس میں، تو مولانا جمیل صاحب ڈٹ گئے کہ سر جی یہ بات صحیح نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو مولانا جمشید صاحب کہنے لگے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اب اختلاف کریں، بالکل اختلاف کریں استاد سے، اپنے دلائل دیں. چنانچہ مولانا جمشید صاحب نے دلائل دیے. تھوڑی دیر میں جب دلائل میں مولانا جمشید صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ، تو انہوں نے اٹھایا ڈنڈا اور مولانا کی پٹائی کرنا شروع، مولانا جمشید صاحب کی پٹائی کرنا شروع کر دی. یہ بات ہے سن 2006 کی، 2003 یا 2006 کی. اور تو مولانا جمیل صاحب کے کچھ مرید اور کچھ متعلقین ساتھ تھے، کچھ شاگرد ساتھ تھے. کہا حضرت آج تو استاد جی نے بڑی زیادتی کی. ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت آپ کو مارا ہے، آپ اتنی بڑی عمر ہوگی، 50 سال آپ کی عمر ہوگی، اور آپ کو آپ کے استاد جی نے سب کے سامنے مارا. تو کہا گاڑی روکو، گاڑی. میاں استاد کے سامنے کبھی عزت نفس نہیں ہوتی.
استاد کے کہنے کے بعد عزت نفس ختم. جب یہ دعویٰ کیا کہ استاد جی نے میری عزت نفس کی توہین کی ہے، آپ تباہ ہو جاؤ گے. چنانچہ وہ دن اور آج کا دن مولانا جی میں سب اڑ رہے ہیں. علماء کرام کو، بڑے بڑے حضرات کو وقت نہیں دے پاتے، اتنا اڑ رہے ہیں، اتنا بڑا دنیا کے چپے چپے، دنیا کے کونے کونے تک جا رہے ہیں. دنیا کے ہر زمین کے ہر خطے میں ان کی اب بات سنی جاتی ہے، چاہے ان کو اردو سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ ٹرانسلیٹ کر کے سنتے ہیں. کیا ہے کہ جب سے استاد کا ڈنڈا پڑا، اللہ نے چمکا دیا. تو کبھی اپنے آپ کو استادوں سے زیادہ عقل مند نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں، آپ کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے، چنانچہ اپنے آپ کو علمی حوالے سے استاد کے سپورٹ کیا جائے. اس میں بے شمار باتیں، لیکن یہاں ہمارے سبق کے اندر بہت سی خواتین بھی ہوتی ہیں، میں ساری باتیں کر نہیں سکتا ہوں. تو بنیادی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کچھ سمجھیں گی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.